میرا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور پیکیج ہم نے دیکھا ہے, ہم کچھ اناؤنسمنٹ بھی میں کرتا رہا ہوں رمضان میں تھرو آؤٹ کوکا کولا اور رسک کے حوالے سے. جی ظاہر بڑا شاندار کام اور بڑا منفرد کام, اور دو بڑی ریلیونٹ شخصیات اس حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں. رسک فاؤنڈیشن کے سی ای او اور کو فاؤنڈر ہیں قاسم جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا, اور خاص طور پہ آپ کا شکریہ یہ انیشیٹو لینے کے لیے. تو ذرا اس پہ بات ہم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ غازی تیمور صاحب بھی موجود ہیں, انفلوئنسر بھی ہیں, ایجوکیٹر بھی ہیں, تو ان سے بھی ہم ذرا بات کریں گے. قاسم صاحب, آپ کا یہ خیال تھا بالکل کہ کچھ ایسا کیا جانا چاہیے کہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہے, بالکل تو یہ ذرا بتائیے نا کہ یہ کہاں سے, کس چیز نے انسپائر کیا؟ کوئی خاص واقعہ تھا, کوئی خاص منظر تھا, کوئی خاص تھاٹ تھی؟ بالکل اقرار بھائی, میں شیئر کرتا چلوں. 8 سال پہلے یہ سفر کا آغاز ہوا. میں اور میرے 2 دوست طالب علم یونیورسٹی کے اندر ہم لوگ پڑھ رہے تھے. ہم لوگ اپنے یونیورسٹی کیفیٹیریا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے. لم سے ہم لوگ اکنامکس کی ڈگری پرسو کر رہے تھے, اور اس کے برعکس ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہماری والدہ پچھلے 40 سال سے ایک دسترخوان رن کر رہی. تو ایک سائڈ پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کھانا بہت ضائع ہو رہا ہے, اور دوسرے سائڈ پہ کتنی ضرورت ہے. تو اس کو برج کرنے کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا انیشیٹو لیا جائے کہ ہم فوڈ ویسٹیج کو کرٹیل کریں اور اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے. یہاں سے اس کاوش کا آغاز ہوا 3 دوستوں کے درمیان یونیورسٹی کیفیٹیریا کے اندر. اور اب اس وقت آپ نے نام یہی تجویز کیا؟ بالکل رزق. وہاں پہ ہم لوگوں نے نام سوچا کہ رزق, کیونکہ رزق کی ایک حرمت ہی ہے کہ رزق ضائع نہ کیجیے. تو وہاں سے اس کاوش کا آغاز ہوا, اور آج 8 سال بعد, بلکہ 2 دن پہلے ہی ہمیں 8 سال مکمل ہوئے ہیں. 8 سال بعد رزق ایک ادارے کی شکل لے چکا ہے جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے مختلف پروگرامز پورے پاکستان کے اندر رن کر رہا ہے. اور پھر ہم کوکا کولا کی بات کریں تو صرف پاکستانی, ظاہر دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. وہ اگر آپ کے ساتھ منسلک ہے اور آپ اس کے ساتھ, تو یہ بڑی شاندار بات ہے. تو یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا 8 سال پہلے. صحیح. تو جناب غازی صاحب, آپ کا پھر تعلق کس طرح سے جڑا رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ بڑا انٹرسٹنگ یہ جرنی رہی. کہ ایک جو کام ہے اس میں جس طرح سے ابھی قاسم نے مینشن کیا کہ یوتھ لیڈ ایک ریولیوشن ہے, جس میں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے, جس میں لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ ان تک کھانا پہنچے لیکن ان کی عزت نفس جو ہے وہ نہ مجروح ہو. یہ نہیں کہ جی ہم ڈونیشن دے رہے ہیں اور ہم اب یہ لوگ آ کے ہم سے ڈونیشن لے رہے ہیں, بلکہ اس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ جو لوگ اب اٹیچڈ ہیں, اب ڈفرینٹ کوک کے ساتھ جو ڈفرینٹ کیمپینس ہیں رزق کے, اس میں ایک فارمرز کے ساتھ ایک کیمپین ہے, ایک اس کے علاوہ ایک پورا کچن ہے جو کہ کوک کی کلیبریشن سے سیٹ کیا گیا ہے. رزق کا جو ہب بنتا ہے جہاں پہ سارا یہ کھانا بنتا ہے, اس کے ساتھ یہ جو دسترخوان لگتے ہیں جو کوک اور رزق کی کلیبریشن کے تحت, اس میں یہ سب جو کام ہو رہا ہے یہ مجھے اس لیے بہت خوبصورت اس لیے لگا کیونکہ ایک تو یہ کہ ینگ لوگ والنٹیئرز آگے آ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور آ کے بڑی عزت سے, انتہائی عزت سے, سوائے میں والنٹیئر مائی سیلف ود رزق, اور اتنی عزت سے لوگوں کو کھانا دیتے ہیں کہ یہ نہیں محسوس ہوتا کہ جی یہاں پہ امیر کون ہے غریب کون ہے, سب آ کے اکٹھے بیٹھتے ہیں. ایک اور جو کیمپین اس کے ساتھ ساتھ جو چلا, جو گرو رزق کا کیمپین, سو گرو رزق اسپیسیفکلی ابھی قاسم بھی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ کسانوں کے ساتھ بھی کام کیا گیا. جب فلڈز ابھی ریسنٹلی آئے ہیں اس میں جب ان کے اس میں فلڈز کے بعد بھی اسپیسیفکلی پارٹنرشپ کی کہ یار کھانا تو ہم کھلا دیتے ہیں تو بہت ضروری کام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ٹیچ اے مین ٹو فش یا گیو اے مین ٹو فش, کہ صرف مچھلی پکڑنا سے صرف مچھلی کھانا دیں, کھانے کے لیے دیں یا سکھائیں. تو وہ فارمرز کے ساتھ بھی اسپیسیفکلی جب کام شروع ہوا, اور وہ بھی ایک پورا کیمپین جہاں پہ کوٹ ادو اور ڈفرینٹ ساؤتھ پنجاب میں فارمرز کو بھی سپورٹ کیا گیا, اور ان کی آفٹر دا فلڈز ان کو یہ ایک سسٹینیبل طریقے سے کہ اپنی فصلیں پھر سے اگائیں اور پھر سے واپس اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. پکچر میں یعنی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, اور یہ بڑی شاندار بات ہے. تو مجھے ذرا بتائیے کہ ابھی اس وقت کتنے لوگ ہیں جو مستفید ہو رہے ہوں گے آپ کی اس کیمپین سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی؟ کوک کی ہماری کیمپین 2021 میں شروع ہوئی اقرار بھائی, اور وہ شروع ایک رمضان کیمپین سے ہوئی جس میں ہم لوگوں نے عہد کیا ہم نے پورے پاکستان بھر میں افطار دسترخوان لگانے ہیں اور راشن تقسیم دینے ہیں. جس طرح غازی نے فرمایا, ہم لوگوں کی کیمپین کا پھر آگے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی جہاں پہ ہم نے میگا کچن بنایا. پھر حالیہ سیلاب میں ہم لوگوں نے یہ فارمرز کا پروگرام شروع کیا. اب تک ہم لوگ 5 ملین میلز ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اپنی کوک کے ساتھ پارٹنرشپ میں پچھلے 3 سال میں. اور بہت ہی ڈگنیٹی اور بہت ہی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہمارے کور ایسنس ہے ایٹ آل دا پروگرامز جو ہم لوگ رزق پہ انٹیگریٹ کرتے ہیں. اسپیسیفکلی کوئی کچھ ایریاز ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے, کوئی کلاس ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہر پروگرام ہمارا مختلف ٹارگٹ آڈینس کے اوپر مشتمل ہے. راشن پروگرام جس طرح اگر میں ذکر کروں تو وہ بیوہ,
خواتین کے حوالے سے غریب لوگ جو بیوائیں ہیں ان کے لیے، ڈسیبلڈ لوگ اور ایلڈرلی لوگ، ان 3 ٹارگٹ آڈینسز کے لیے وہ پروگرام ہے. جس طرح گرو رزق ہمارا انیشیٹو ہے، وہ چھوٹے کسانوں کے لیے ہم نے انیشیٹو لیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو چھوٹا کسان جس کی 12 ایکڑ سے کم زمین ہے، وہ 88 پاکستانی کسانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے پاس وسائل کی کمی ہے اور وہ ایکسپلائٹڈ ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے. اسی طرح ہمارا اسکول لنچ پروگرام ہے جو میل نرسڈ بچوں کے لیے ہم لوگ چلاتے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے لیے. بالکل اس پہ بالکل. تو مختلف پروگرامز ہیں رزق کے، اور وہ مختلف ٹارگٹ گروپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان تک رسائی پہنچاتے ہیں. بالکل. تو یہ حاجی صاحب یہ فرمائیے نا ذرا کہ ظاہر ہے ہم جب مختلف این جی اوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، این جی اوز کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں جو پاکستان میں خدمت خلق کا بہت کام کر رہے ہیں، تو ظاہر وہ لوگوں کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں ان کے ساتھ فائنینشلی اور باقی دیگر طریقوں سے مدد کریں تاکہ وہ ادارے چلتے رہیں. رزق کے معاملے میں ہم کس طرح سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ بنیں؟ کن کن فرنٹس پہ یا کن کن محاذوں پہ لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل جی، کھانے کا ایک ایسا یہ ٹاپک ہے، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کیا جائے، اور جنرلی اسپیشلی ان دا گیون ابھی جو سرکمسٹانسز آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں جہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی بڑھ رہی ہے اور جو کھانے والے پیٹ ہیں وہ مطلب وہ کم نہیں ہو رہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جتنی بھی حالات تنگ ہو جائیں، یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی پریولیج کو، اپنی نعمتوں کو، ان کو یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ سے نیچے بھی لوگ اور ہیں. تو ایک تو شکر گزار ہوں کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ ہے، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ جو آپ جن کے پاس نہیں ہے. تو مالی ایک تو مدد ڈیفینیٹلی تو ڈونیشنز کے تھرو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ کریں پلیز. اور یہ منتھ یہ ہے اسپیسیفکلی رمضان کا، تو اس میں جتنا بڑھ چڑھ کے آگے آ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف مالی ڈونیشنز ہی نہیں سب کچھ، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پلیز اپنا وقت نکالیں اور آ کے رزق کے ساتھ والنٹیئر کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ میں نے ابھی ٹرکی کے زلزلے میں جب میں گیا تو میں نے وہاں جا کے سیکھا کہ وہاں کے نوجوان جو بہت اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، جو وہاں کے بلینئرز کے بچے تھے، وہ زلزلہ زدہ علاقوں میں آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ وہ واش رومز کے باہر لیٹے ہوئے ہیں، سخت سردی میں -17 میں وہ کام کر رہے تھے. اور وہاں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں تو یہ بہت نارمل بات ہے کہ آپ نے اپنی جان کی، اپنی صحت کی زکوٰۃ بھی تو دینی ہے. صرف فائنینشیل زکوٰۃ دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا کام پورا ہو گیا. تو اللہ نے جو صحت آپ کو عطا کی ہے، جو نعمتیں آنکھ کی شکل میں، ہاتھ کی شکل میں، تو میں نے وہ وہاں پہ بھی دیکھا. ورلڈ سینٹرل کچن کا کانسیپٹ جو تھا، بالکل ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں، جب حالیہ سیلاب آیا تھا، اٹس ون آف دا بگیسٹ آرگنائزیشن، اور رزق نے ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی پاکستان کے اندر، اور ہم لوگ ان کے امپلیمنٹیشن پارٹنرز تھے حالیہ سیلاب میں. ورلڈ سینٹرل کچن پاکستان میں جب آیا تھا، اور ابھی ٹرکی کے اندر رزق کی ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی. ہم لوگوں نے ریلیف، ارتھ کوئک ریلیف میں ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. بڑی شاندار بات ہے. بالکل. کیونکہ میں بڑا متاثر ہوا تھا ورلڈ سینٹرل کچن کے کانسیپٹ سے کہ جہاں دنیا بھر میں کوئی ایسی افتاد آن پڑے، فی الفور آپ کو ایک پکے ہوئے کھانے کا سیٹ اپ درکار ہے. وہ اس کے ایکسپرٹس ہیں. بالکل. اور آپ نے ان کو یہاں پر پارٹنر کیا. اسی طرح ہمارا ایک بڑا ڈیٹیلڈ ایمرجنسی رسپانس پروگرام ہے جو کہ انہی گلوبل آرگنائزیشن سے انسپائر ہو کے ہم لوگوں نے انٹیگریٹ کیا گیا. اچھا، ابھی ہم پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ اگر بات کریں تو 2 مجھے لگتا ہے کہ محاذ ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ان لوگوں کو کھانا پہنچانا ہے کہ جن کو ضرورت ہے، اور ایک ان لوگوں کا کھانا ان کو یہ احساس بھی دلانا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے اور ان کے خیال میں کھانا ضائع کرنا اس ایک ان کے اس کی علامت ہے کہ بھائی واہ کیا بات ہے. ان کو لطف آتا ہے شاید اس بات کا. تو آگہی پر زیادہ فوکس ہے ہمارا، یا جو لوگ محروم ہے کھانے سے ان کو کھانا پہنچانے پر زیادہ فوکس ہے؟ آگہی پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور تیسرا جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ محاذ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، کہ رزق اگانے کے اوپر. کیونکہ پاکستان ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. ہم لوگوں کو ایک ایگری ریولوشن کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس فوڈ سیکیورٹی کے مشن کو سسٹینیبلی اچیو کر سکتے ہیں، کہ ہم لوگوں کو کچھ امپورٹ نہ کرنا پڑے. ہمارے ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ ہم ان کو گرو کر سکیں. بڑی شاندار بات ہے. پاکستان کی اگر آپ تھوڑے سے اسٹیٹس دیکھیں تو پاکستان کی جو ییلڈز ہیں، جو اوسط ہے، وہ گلوبل ایوریجز سے 50% کم ہے. تو دیر از اے گریٹ روم فار ڈیولپمنٹ ان دس پرٹیکولر ایریا، کہ ہم لوگ اپنے کسانوں کو امپاور کریں، انیبل کریں اور رزق کو اگائیں، اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کریں، سسٹینیبل انیشیٹوز کو انٹیگریٹ کریں، فارمرز کی ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، اور اپنی یوتھ کو اس طرف لے کے آیا جائے کہ وہ یوتھ لیڈ بزنسز بنے جو کہ ایگریکلچر
کلچر کے اوپر منحصر ہوں جس کو دنیا میں ایگری بزنس بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی شاید اس کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے. تو دیٹس وٹ وی سی کہ پاکستان کو اس وقت ایک ایگریکلچرل ریولوشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ مشن آف فوڈ سیکیورٹی کو سسٹینیبلی اچیو کر سکیں. جی فارمرز کی جو بات ہو رہی تھی کیا مطلب کیا پریسائزلی کتنے فارمرز کو ابھی تک کیا ابھی وسیم بھائی ہم لوگوں کا ابھی جو پروگرام چل رہا ہے حالیہ سیلاب میں 2 ملین ایکڑ جو ہماری فصلیں ہیں وہ ڈسٹروائے ہو گئی تھی. وہاں سے ہم لوگوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ ان فارمرز کو ہم لوگ کس طریقے سے امپاور کر سکتے ہیں. زرعی اشیاء جو سیڈز ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, پیسٹیسائڈز ہیں, لیزر لیولنگ ہے, جتنے بھی انپٹس درکار ہوتے ہیں فصل کو کاشت کرنے میں, ہم وہ کس طریقے سے فراہم کیے جا سکتے ہیں ان فارمرز کو. ٹولز بھی اور بالکل کی ٹریننگ ٹولز بھی, انپٹس بھی اور ٹریننگز بھی, یہ تینوں انپٹس ہم لوگ فارمرز کو فراہم کرتے ہیں. اور 1000 فارمرز کو ہم لوگ اس دفعہ انیبل کریں گے اور 5000 ایکڑ آف لینڈ ہم لوگ انشاءاللہ کلٹیویٹ کر رہے ہوں گے. اور ظاہر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی بالکل بیٹر ہوگا اور امپرووڈ ہوگا انشاءاللہ. اس پہ میں بلکہ ایڈ کرتا چلوں کہ میں ایز اے والنٹیئر میں بھی ابھی کوٹدو کے علاقے میں گیا رسک کے ساتھ. تو ادھر میں نے جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ کہ جب فلڈز آتے ہیں تو اچانک سے ایک وہ اور پورا پاکستان اکٹھا بھی ہوا تھا کہ جی فلڈز آئے ہیں, جا کے سپورٹ کریں لوگوں کی, فارمرز کو سپورٹ کریں, اور اتنی زیادہ ڈونیشنز آئیں, لیکن وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک لانگ ٹرم نقصان ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو صرف اس پر آف دا مومنٹ میں جا کے سپورٹ کر کے بھول نہ جائیں, لانگ ٹرم ان کو سپورٹ کریں. اور وہاں پہ رسک نے اور کوک نے پارٹنرشپ کر کے سپورٹ کیے جا کے فارمرز کو, اور اب وہ قرضے سے بچ جائیں وہ فارمرز, کیونکہ نقصان تو ہو گیا ہے. تو اب وہ اس طریقے سے ایک بار ایسی انٹرونشن آئے کہ یار ایک بار یہ اپنی فصلیں اگا لیں اور پھر سے جو پیسے اس سے جنریٹ ہوں وہ سائیکل میں آ جائیں, تاکہ وہ جو سود والے اگر جو ایک پورا سائیکل جس میں اکثر کسان پھنس جاتے ہیں اور پوری زندگی پھنسے رہتے ہیں, اس سے ان کو نجات ملے اور وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. کیا بات ہے. ظاہر ہے یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے بہرحال کہ ایک ایسا ملک جسے ہم ایک زرعی ملک کہتے ہیں, اس میں پچھلے کچھ دن کے اندر آٹے کی لائن میں یا راشن کی لائن میں 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. سو بطور قوم یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بہرحال, اور مجھے بہت اچھا لگا اور سچی بات ہے بہت ہی دل خوش ہو رہا ہے اس انیشیٹو کو دیکھ کر کہ مختلف محاذوں پر جن کی واقعتاً اس وقت بہت شدت سے ضرورت ہے, رزق اور کوک مل کے الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. تو بہت ساری دعائیں قاسم آپ کے لیے, ذاتی طور پر بھی جو میری خدمات کبھی درکار ہو میری وسیم بھائی کے ہم اس کام کے لیے حاضر کریں. صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی والنٹیئر کرنے کا آپ کا انتظار کریں گے ہم لوگ اپنے دسترخوانوں پہ لاہور میں انشاءاللہ بالکل ملاقات ہوگی آپ سے, اللہ نے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ, بہت نوازش. اور اپنے طور پہ جس لیول پہ ہو سکے سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اوور آل جو رسک فاؤنڈیشن جو کری اور کوکا کولا اور رسک کے اور یہ میں اسمارٹ آئیڈیاز کی ضرورت ہے, چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سراہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو آپ کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کا ادراک کیا ہے کوکا کولا نے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جس ملک سے ارن کر رہے ہیں, جس ملک سے کما رہے ہیں, وہاں پہ کسی طرح سے آپ کو واپس لوٹانا بھی ہے. اور کوکا کولا نے اگر یہ ذمہ داری نبھائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بطور ادارہ اس برانڈ کو بھی ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. کریکٹ کریکٹ بھائی, بہت ساری تعلیم ہے, بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے رسک فاؤنڈیشن کوکا کولا کا آل دا بیسٹ, اللہ تعالیٰ کامیاب کریں انشاءاللہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. زندہ باد.